حضرت عباس کو کلمہ پڑھا دیا تو بآواز بلند انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ ہو جائے ٹھیک ہے پڑھے یوسف علیہ السلام کی قید و بند کی منظر بھی دکھائی دیتی ہے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں دکھائی دیتی ہے۔ یوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے متضاد اور مدنی اخلاق کا مجموعہ بن گئی جس ڈاکٹر صاحب کی نظر کہ ایسا رہا کریں کہ کریں لوگ آرزو، ایسا رہا کریں کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ عبید الرحمن سلیمانی صاحب۔ افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ اور ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں کھڑے ہو کر استقبال کیجئے، سب کھڑے ہو جائیں، آپ لوگ کچھ حرکت کریں گے، آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں حضرت علامہ مولانا پروفیسر قاضی نثار احمد حسین سلیمانی صاحب، بھرپور آپ کی تالیوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ومولانا محمد محترم و مکرم پرنسپل رئیس المدرسہ ثانویہ محترم جناب سید فرزند علی شاہ صاحب، محترم و مکرم حضرت علامہ سید اختر حسین شاہ صاحب، اور اسٹیج سیکرٹری آپ کے مدرس، آپ کے معلم اور مربی محترم سجاد خان صاحب، اور ایبٹ آباد سے تشریف لائے ہوئے حافظ مولانا جو مشہور صحافی بھی ہیں عبید الرحمن سلیمانی، اور تمام میرے محترم اساتذہ کرام، میری دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی اساتذہ کرام، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے بہت پیارے بچے، اسٹوڈنٹس، طلاب العلم، سیکرز آف دا نالج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے سب سے پہلے مبارکباد پیش کر رہا ہوں ایک عظیم شیخ کے
شاگرد اور ان کے تربیت یافتہ شاگرد محترم قاری اختر حسین صاحب کو، محترم عبدالحکیم صاحب کو، اور آپ سب اساتذہ کرام کو کہ آپ ایک طویل عرصے سے ہر جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے لیے ایک خصوصی محفل کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ آپ کی محفل دنیا کے مختلف ملکوں تک پہنچ گئی ہے۔ آپ کی یہ محفل، یہ درود السلام کی مجلس اور اجتماع اور آپ کی اسمبلی ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ڈوڈیال سے دنیا کے مختلف ملکوں تک پہنچ گئی ہے، اور کینیڈا میں رہتے ہوئے مسلمان، امریکہ میں رہتے ہوئے مسلمان آپ کے درود السلام کو وہ جمعے کے دن سنتے ہیں اور پورے اسکول کو کنگریچولیٹ کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی برکت ہے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے وسیلے سے آپ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول کا سبب ہے۔ قرآن مجید کی جس سورت کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے میں نے، وہ سورہ احزاب ہے۔ کون سی سورت ہے؟ اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے، 56 ہے۔ یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں سے ایک باب ہے۔ اس موقع پر حضور علیہ السلام کی یہ حدیث بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ سیرت کا حصہ ہے کہ من لم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، چھوٹوں سے شفقت سے نہ پیش آئے، وہ ہمارے دین کو نہیں سمجھتا، وہ ہمارے دین پر عمل نہیں کرتا ہے، اور وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہے تو مسلمان ہے لیکن اسلام پر عمل کرنے کا حق نہیں ادا کرتا۔ پھر آپ کے لیے پیغام ہے کہ من لم یوقر کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کا، ماں باپ کا، اساتذہ کرام کا، بڑے بھائیوں کا، بڑی بہنوں کا، معاشرے میں عمر کے لحاظ سے سینئر لوگوں کا احترام نہیں کرتا، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہمارے اوپر فرض ہے، ہم جو عمر میں زیادہ ہیں، اور کہ ہم آپ کے ساتھ شفقت اور پیار سے سلوک کریں، اور آپ کے اوپر لازم ہے، اسٹوڈنٹس کے اوپر، کہ سیرت مصطفیٰ کا یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے ماں باپ اور اپنے اساتذہ کرام، تمام اساتذہ کرام، ان کا ادب بجا لائیں اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اسٹیج کے اوپر، کبھی آپ کی طرح اساتذہ کی خدمت میں ہوا کرتے تھے، آج آپ اساتذہ کے سامنے ہیں، تو ہم سب نے ان سیٹس کو چھوڑ دینا ہے، اور آپ میں سے کئی بچوں نے اس کو ریپلیس کر دینا ہے، ان جگہوں پر آپ موجود ہوں گے۔ میں اپنے کالج کے اساتذہ سے کہا کرتا ہوں کہ یہ جو اسٹوڈنٹس جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو عام اسٹوڈنٹس یا بچوں کی نظر سے نہ دیکھیں، ایک دن انہی میں سے اساتذہ کرام ہوں گے، ایک دن انہی میں سے علماء کرام ہوں گے، ایک دن انہی میں سے بہت سے بچے حفاظ کرام ہوں گے، ایک دن انہی میں سے انگلش کے
فزکس کے، کیمسٹری کے، باٹنی کے، زوالوجی کے، سوشیالوجی کے ماہر اساتذہ کرام ہوں گے۔ انہی میں سے پاکستان کے اہم اداروں میں موجود آفیسرز ہوں گے، وہ انہی بچوں میں سے ہوں گے، انہی اسٹوڈنٹس میں سے ہوں گے۔ جیسے اساتذہ کرام ابھی جانتے ہیں کہ ان کے ماضی میں جو بچے ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے میٹرک پاس کرنے کے بعد، آج وہ مختلف میادین میں، میدانوں میں اس پاکستان اور اپنی قوم اور اس وطن کی خدمت میں مصروف ہیں۔ تو وہ بھی آپ کی طرح اسمبلی میں ہوا کرتے تھے، اور آپ بھی آج ان کی طرح اسمبلی میں ہیں، اور اس اسمبلی اجتماع یہ ذکر الہی کا اجتماع ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی اس کا معنی ہے، بولے میرے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اپنی پوری شان اور عظمت کے ساتھ، بولیں، اپنی تمام صفات کے ساتھ، اپنے فرشتوں کو ساتھ ملا کے، اپنے سارے فرشتوں کو ساتھ ملا کے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ اب اللہ کی کیا شان ہے اور کیا عظمت ہے، اس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس عظمت کے ساتھ درود شریف کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، عظمت، عزت، مرتبے میں ہر لمحے اضافہ فرماتا ہے۔ وَمَلَائِكَتُهُ، اور اس کے سارے فرشتے، اس کے کچھ فرشتے نہیں، اس کے بہت سے فرشتے نہیں، اس کے سارے فرشتے۔ اور وہ کتنے فرشتے ہیں، ان کی کیا تعداد ہے؟ ابھی آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے ہیں کہ نہیں؟ 2 فرشتے ہیں۔ کیا نام ان کا؟ کرامن کاتبین۔ اور جتنے لوگ ابھی اپنی اپنی قبور کے اندر آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، دنیا سے چلے گئے، ان کے ساتھ بھی فرشتے ہیں۔ تو آپ کو اندازہ ہوا کہ تمام اسکولوں میں، پورے مانسیرا میں، پورے پاکستان میں جو کروڑوں انسان ہیں، ان کے ساتھ کروڑوں فرشتے موجود ہیں۔ اور پھر ہر روز، کبھی کبھی نہیں، ہفتے میں 1 دفعہ نہیں، ہر روز 70,000 فرشتے۔ کتنے فرشتے بیٹا؟ 70,000 اینجلز آف اللہ، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں انہیں، اللہ کے اذن اور حکم سے آتے ہیں۔ کیا کرنے آتے ہیں وہ نماز، تلاوت، وہ ذکر تو ہر وقت کرتے ہیں اللہ کا، لیکن آج کے دن، آج سوموار کے دن 70,000 فرشتے آسمانوں سے مدینہ شریف میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور وہ پورا دن اللہ کی ایک عبادت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے۔ کس صورت میں؟ حضور کی بارگاہ میں درود اور سلام کی صورت میں۔ اور جب یہ فرشتے چلے جائیں گے، یہ ان کا اجتماع، ان کی کانفرنس، ان کی خوبصورت محفل اختتام کو پہنچے گی، تو ابھی یہ واپس نہیں پہنچیں گے کہ 70,000 اور فرشتے آ جائیں گے۔ ان کی جگہ 70,000 اور فرشتے آئیں گے، اور جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ پاک میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم محو آرام ہیں، اور اپنی پوری امت کو ان کے سلام اور درود کا جواب دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ درود و سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اب اس پر ہمارے لوگ، ہمارے مذہبی لوگ اس جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں
کہ ان کو خدا پہنچاتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں ہے کہ ابھی آپ جو میری بات سن رہے ہیں یا سب کی باتیں سنتے رہے، اللہ کے حکم، اس کے اذن اور اس کی توفیق سے سنتے رہے، اور ہم جو گفتگو کر رہے ہیں یہ اللہ کے اذن اور اس کی توفیق سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ سب کو قبول فرمائے۔ ساری امت کو اللہ کے رسول پہچان کر ان کے درود و سلام کا جواب دیتے ہیں، اور آپ میں سے ہر ایک کا نام لیتے ہیں، اساتذہ کا بھی نام لیتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کتنی آپ کی خوش نصیبی ہے کہ وہ فلان ابن فلان ابن فلان، یعنی اگر میرا نام نثار احمد ہے تو میرے والد گرامی کا نام محمد حسین ہے، شیخ الحدیث مفتی محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ، پھر میرے دادا کا نام لیتے ہیں۔ یعنی جب کوئی شخص درود پڑھتا ہے تو رسول اللہ اس کے سلام کو سن کے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا نام لے کے، اس کی والد کا نام لے کے، اس کے دادا کا نام لے کے جواب دیتے ہیں۔ اس سے کوئی بڑی شان ہے اس مسلمان کی کہ وہ اسے درود السلام کا جواب حضور سے آتا ہے۔ اس پر کسی اسکالر دنیا میں کسی کو ذرا بھر اختلاف نہیں۔ اگر کسی کو اختلاف ہے تو وہ علمی حوالے سے ابھی تھوڑا پیچھے ہے، احادیث کا مطالعہ کرے گا وہ شخص تو یہ بات اس کے لیے کھل جائے گی روز روشن کی طرح۔ حضور علیہ السلام دنیا عرب میں عرب دنیا میں رہتا ہوں بیٹا، اور برطانیہ میں بھی اور مختلف ملکوں میں بھی اللہ نے مجھے دین میری خدمت کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ہم دین کی خدمت کرتے ہیں۔ بیٹا جس دن ہم دین کی خدمت کریں گے ہمارے حال بدل جائیں گے اور ہمارا وطن بدل جائے گا۔ ابھی ہم دین والوں کی دین خدمت کرتا ہے، ممبر پر بیٹھنے والوں کی خدمت ممبر کرتا ہے، مسجد اس کی خدمت کرتی ہے۔ جب مسلمان دین کے خادم تھے تو پھر وہ اپنے خطابات کے لیے، نعت کے لیے کوئی قیمت مقرر نہیں کیا کرتے تھے، کوئی ان کے سیکٹری نہیں ہوا کرتے تھے کہ اس کا 50,000 ہوگا، اس کا 10,000 ہوگا۔ وہ دین کی خدمت کرنے والے تھے۔ تو اللہ عز و جل نے مجھے عرب دنیا میں جانے کی توفیق عطا فرمائی۔ عرب دنیا کے تمام ممالک میں، یہ موسٹلی اس کا ذکر نہیں ہوتا، دنیا عرب کے ہر ملک میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کانفرنسز کم ہوتی ہیں۔ یہ کسی بھی عرب اسکالر سے پوچھ لیں آپ، کوئی شک ہو شبہ ہو تو کسی عرب دنیا میں رہنے والے اسکالر سے پتہ کریں کہ دنیا عرب کے اندر، قطر کے اندر، بحرین کے اندر، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے اندر، یو اے ای کے اندر، اور خود مکہ شریف میں، مکۃ المکرمہ میں، مدینۃ المنورہ میں، پھر مصر میں، اردن میں، موریتانیہ میں، یہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں، ان عرب ممالک میں سیرت النبی کے نام سے پروگرامز اور کانفرنسز کم ہوتی ہیں۔ وہاں جو ذکر مصطفیٰ کی اجتماعات ہوتے ہیں ان کا نام ہے احتفال مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نام اس کا؟ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولے بیٹا، اسی میں قرآن کا ذکر ہوتا ہے، اسی میں سیرت مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اسی کے اندر فضائل صحابہ اہل بیت پاک کا اظہار ہوتا ہے۔ عالم عرب کے اندر سب سے زیادہ محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ جہاں محافل میلاد النبی کا اہتمام ہوتا ہے
وہ شہر مدینہ الرسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مکہ المکرمہ ہے۔ صرف وہاں پہ سرکاری لیول کے اوپر محفل میلاد النبی نہیں ہوتی جیسے پاکستان میں سرکاری لیول پہ ہوتا ہے، مصر میں سرکاری لیول کے اوپر ہوتا ہے، گورنمنٹ لیول کے اوپر ہوتا ہے، یو اے ای کے اندر گورنمنٹ لیول کے اوپر ہوتا ہے۔ لیکن اب مکہ المکرمہ جس کی ایک یونیورسٹی میں میں بھی طالب علم رہا، یہ اللہ کا احسان ہے، مجھ پر کرم ہے کہ اللہ عز و جل نے مجھے کچھ سال مکہ المکرمہ کی یونیورسٹی آف ام القریٰ میں اسکالرشپ پر وہاں رہنے کی، تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس یونیورسٹی کا نام ہے جامعۃ ام القریٰ، ام القریٰ یونیورسٹی۔ جو احباب عمرہ حج کرنے گئے انہیں عزیزیہ میں یا منی میں دیکھا ہوگا کہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے جس کا نام جامعہ ام القریٰ ہے۔ وہاں کی ایک پیاری بات آپ کو سناتا چلوں، اس چھوٹی سی محفل میں سب کچھ تو بندہ نہیں بیان کر سکتا نا۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے اونچی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس موقع پر میں جامعۃ ام القریٰ کی ایک بات سناؤں۔ ہمارے ایک شیخ تھے اور وہ مصر سے تھے اور مکہ شریف میں پڑھایا کرتے تھے، ہمیں عقیدہ پڑھاتے تھے۔ وہ کیا پڑھاتے تھے؟ ہمیں عقیدہ، توحید پڑھاتے تھے۔ وہ پھر بعد میں شہید بھی ہو گئے، اللہ ان کے درجوں میں بلندی فرمائے، بولیں آمین۔ وہ جب اپنا درس شروع کرتے، یہ آپ اساتذہ کے لیے بھی ہے، آپ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے، جب اپنا لیکچر، اپنا خطاب شروع کرتے تو وہ اللہ کا ذکر فرماتے، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم فرماتے، اور پھر بآواز بلند کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اور یہ پورے عالم عرب میں اس پر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ یہ لڑائی جھگڑا صرف بر صغیر و پاک و ہند، کچھ ہندوستان، کچھ بنگلہ دیش اور سب سے زیادہ پاکستان میں ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں پیار اور محبت کے ساتھ عالم عرب کے ساتھ ایک تعلق جوڑ کر اپنے ان تمام اختلافات کو بھلا کر متحد اور محب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مکہ المکرمہ ہی میں ہمارے جو شیخ ہمیں حدیث شریف کا درس دیتے تھے، وہ کبھی طواف کرتے ہوئے ہمیں ان کو دیکھتے ہم تو ان کی آنکھوں سے بارش کی طرح آنسو بہتے تھے۔ اور جب وہ حدیث شریف کا درس دیتے تو ایک دن انہوں نے سیرت النبی کا ایک واقعہ بیان کیا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ واقعہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ تو میں نے اپنے پہلے شیخ کی سیرت کی بات آپ کو سنائی، اب دوسرا شیخ جو ہمیں مکہ المکرمہ کی یونیورسٹی میں حدیث شریف پڑھایا کرتے تھے، انہوں نے سیرت النبی کا ایک واقعہ سنایا ہمیں۔ سب غور سے سنیں گے آپ اور یاد کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہر مکہ میں اپنی تبلیغ کا آغاز کیا، اور کس کلمے سے آغاز کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ کون سے پہاڑ کے اوپر؟ صفا کے پہاڑ کے اوپر۔ سب کو جمع کیا، سب کو جمع کر کے فرمایا اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو تم میری بات مانو گے؟ تو ان سب بتوں کی پرستش کرنے والوں نے، مشرکین نے، غیر مسلموں نے، سب نے بیک زبان ہو کر کہا ہاں ہاں آپ الصادق ہیں، آپ الامین ہیں، ہم آپ کی ہر بات مانتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، میری بات پر تمہیں کوئی شک نہیں ہے، تو پھر میں تمہیں آج سب سے بڑا سچ سنا رہا ہوں کہ میرے سامنے کہو قولوا لا الہ الا اللہ۔ بولیں آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ محمد رسول اللہ۔ تو جب آپ نے یہ سبق دیا، پہلا سبق کلمہ شریف کا، تو سب پر سکتہ طاری ہو گیا کہ یہ ہمیں 360 خداؤں سے
ان کا منکر بنا کر ایک خدا کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور ان سب میں ان کا جو اپنا چچا تھا ابو لہب وہ کھڑا ہوا اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کیا، اور اس نے کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس نے کہا تبا تباہی ہو آپ کے لیے، آپ نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المسد نازل فرمائی، پڑھیں تبت یدا، ہاں پڑھیں پوری سورت، ابی لہب وتب عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ یہ صورت نازل ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو گستاخی کرتے تھے، پھر اس کا بھی ذکر ہوا اور اس کی بیوی کا بھی ذکر ہوا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی راہوں میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، لکڑیاں جمع کرتی تھی، تو اللہ عز و جل نے اس کے عتاب کے اندر بھی، عقاب کے اندر بھی اس کا بھی ذکر کیا، وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو جو ہمارے شیخ مکہ میں تھے وہ انہوں نے ایک باب سیرت النبی کا پڑھایا، فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ سے پیدل چل کے یا کبھی اونٹ کے اوپر سٹی آف طائف کی طرف گئے۔ کون سے شہر میں گئے؟ طائف میں گئے، اور طائف میں جب پہنچے تو آپ نے ان کے وڈیروں کو، ان کے سائیوں کو، ان کے سربراہوں کو، برادری کے قبیلوں کے بڑے بڑے خوانین کو، سب کو دعوت دی کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف۔ تو انہوں نے حضور کا پیغام قبول کرنے کے بجائے وہ ان کے پیچھے بچوں کو لگا دیا، اسٹریٹ بوائز کو لگا دیا، جو شرارتی بچے تھے ان کو ان کے پیچھے لگا دیا، کہا ان کے اوپر پتھروں کی بارش کرو۔ سارے بچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو بچوں کے لیے شفقت کا پیغام لے کر آئے تھے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت پر، آپ کے جسم پر پتھر برسانے لگے، اور پھر حضور 3 دفعہ اس طرح بیٹھ گئے کہ پتھروں سے اپنا آپ کچھ بچاؤ ہو جائے، پھر وہ پکڑ کے کھڑا کرتے ہیں، اور آپ کا پورا جسم شریف زخموں سے چور ہو گیا، اور یہ منظر اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک باغ میں پناہ لی، وہ باغ، جس باغ کے جو مالک تھے انہوں نے اپنے جو ملازم تھا عداس نامی، اسے کہا جاؤ اس شخص کے پاس، یہ بڑی تکلیف میں ہے، اس کو کچھ پھل پیش کرو باغ کے۔ تو وہ عداس کچھ پھل لے کر حضور کی بارگاہ میں گئے اور پھل پیش کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھل کو، گریپس کو ہاتھ لگانے سے پہلے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا فرمایا؟ تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو وہ عداس نامی شخص کہنے لگا یہ کلام تو میں نے آج پہلی دفعہ سنا ہے، اس طرح تو ایسا کلام میں نے کسی سے نہیں سنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے، انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس طرح بات کا سلسلہ آگے بڑھا، تو حضرت عداس کو حضور نے اسلام کا پیغام پہنچایا، اور حضور نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، کہاں سے ہو؟ تو اس نے عرض کی کہ میرا تعلق عراق سے ہے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا تم میرے بھائی حضرت یونس کے شہر سے ہو؟ تو وہ اور ششدر رہ گیا، کہا آپ کو کیسے پتہ ہے، آپ تو عراق سے نہیں ہیں، آپ تو شہر مکہ سے طائف میں آئے ہیں، یہاں تو کسی کو یونس علیہ السلام کا پتہ نہیں ہے، یہاں تو نبیوں کی بات کوئی نہیں کرتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انبیاء کا ذکر فرمایا، حضرت یونس کا قصہ بیان کیا، اور فرمایا کہ میری بھی وہی دعوت ہے جو ان کی دعوت تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہیں پتھر برس رہے ہیں اور کہیں کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، اور کہیں قبول ہو رہا ہے اور کہیں انکار ہو رہا ہے۔
تو جب حضرت عداس کو کلمہ پڑھا دیا تو بآواز بلند انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ تعلق میں، محبت میں، عشق میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں دعنی ان اقبل قدمیک یا رسول اللہ، یہ بہت کم سنایا جاتا ہے، یہ بالکل اتھینٹک مستند بات ہے، سیرت کا کوئی اسکالر اس سے انکار نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ہاتھ بھی چوم لیے، تم نے میری پیشانی پر بھی بوسہ دے دیا، اب تم میرے قدموں کو چومنا چاہتے ہو، یہ نہیں اجازت دیتا ہوں میں۔ لیکن حضور نے ایسا نہیں فرمایا، فرمایا عداس تمہیں آج میرے قدموں کو بوسہ دینے کی بھی اجازت ہے۔ چنانچہ حضرت عداس نے دست بوسی فرمائی، پیشانی کو بوسہ دیا، پھر آپ کے قدموں کو بھی پیار دیا۔ اس سے آگے بڑھ کے محترم فرزند علی صاحب کے نوٹس میں بھی لانا چاہتا ہوں، آپ کے بھی، کہ ایک جنگ میں، غزوہ احد میں، کون سے غزوہ میں؟ جس میں بہت صحابہ شہید ہوئے اور حضور کا چہرہ اقدس بھی زخمی ہوا اور دندان مبارک بھی شہید ہوئے، تو حضور علیہ السلام کے چہرے کی جو ہڈی ہے، ہاتھ لگائیں اس ہڈی پر اپنے، تاکہ آپ کو یاد رہے، یہ جو مضبوط سخت ہڈی ہے نا، یہاں پر لوہے کی جو تیروں میں سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ گھس گئی، زخم ہو گیا اور ہڈی سے نکلنا ذرا مشکل ہو گیا۔ ایک صحابی قریب آئے، انہوں نے اپنے انسٹرومنٹ نہیں تھا ان کے پاس، اپنے دانتوں کو انسٹرومنٹ بنایا، اپنے دانتوں کے ساتھ اس لوہے کے حصے کو حضور کے خد مبارک، چہرہ مبارک کی مضبوط ہڈی سے دانتوں سے پکڑ کے نکال دیا، اور اس پہ ان کا دانت بھی شہید ہوا، اور پھر اس چہرہ مقدس سے جو مبارک خون نکلا باہر دین کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، وہ بھی آپ کے منہ میں تھا۔ اس کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، مستند احادیث میں ہے کہ اس صحابی نے اس کو زمین پر نہیں پھینکا، اس صحابی نے اس کو زمین پر نہیں پھینکا، اور حضور نے فرمایا تمہاری مغفرت کا اللہ نے اعلان کر دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ نے اعلان فرما دیا۔ تو میرا آج کا پیغام بیٹا آپ کے لیے یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے اور اس کے رسول سے، کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ یہ درس ہمیں خلفائے راشدین نے دیا، یہ درس ہمیں حضرت ابو بکر صدیق نے دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق سے جب پوچھا ابو بکر اب تم بتاؤ سب کے بعد کہ تم آج اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو آپ نے فرمایا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں اپنے گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر کے آیا ہوں۔ کیا فرمایا؟ صرف اللہ کا ذکر نہیں فرمایا، اللہ والا وہ ہے جو رسول اللہ والا ہے، رسول اللہ والا وہ ہے جو اللہ والا ہے، جو اللہ کا نہیں وہ رسول مصطفیٰ کا نہیں، جو محمد مصطفیٰ کا نہیں وہ اللہ کا نہیں۔ تو اس بیان کے اوپر اللہ نے آسمانوں سے فرشتے کو بھیجا اور فرمایا فرشتوں جبریل جا کر رسول اللہ کو پیغام دو، ان اللہ یقرأ علیک السلام، ابو بکر تمہاری اس قربانی اور محبت اور عشق پر اللہ عز و جل اتنا خوش ہے کہ مجھے بھیج کر تمہیں سلام بھیج رہا ہے۔ اور حضور نے پھر اللہ کا پیغام سنایا حضرت ابو بکر کو، اور جبریل نے کہا حل انت فی فقرک ھذا راض، ابو بکر یہ سب کچھ قربان کر کے راضی بھی ہو اندر سے کہ نہیں؟ سب کچھ دے کر اللہ کی راہ میں تم راضی ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ انا عن ربی راضٍ، اے مولا میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں سب کچھ قربان کر کے اللہ سے راضی ہوں۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو رسول اللہ سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سچی محبت وہ ہوتی ہے جس کا اظہار عمل کے ساتھ بھی ہو۔ ایک نقطہ اور بھی ہے کہ اگر کسی کا عمل بھی کمزور ہو اور رسول اللہ سے محبت کرتا ہو،
اللہ کے نبی نے اس کے لیے بھی خوشخبری کی بشارت دی ہے۔ اور اگر عمل کسی کا بہت زیادہ ہو اور رسول اللہ کی محبت اور عشق کے حوالے سے وہ ذرا نرمی اختیار کرے تو اس کا عمل بھی قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ رسول پاک سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم بتاؤ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا تو وہ عرض کرنے لگے نہ میرے پاس روزے نہ میرے پاس نمازیں پڑھ کے بھی نمازوں پر بھروسہ نہیں تھا، روزے رکھ کے بھی روزوں پر بھروسہ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں ہے بس جس پر میں بھروسہ کروں، تکیہ کروں، میرے پاس ایک دولت ہے جس پر میں فخر کرتا ہوں اور اسی کے نسبت سے میری مغفرت ہو جائے گی۔ انی احب اللہ و رسولہ، آج آپ گواہ بن جائیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور خدا گواہ ہے کہ میں اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا انت المرء مع من احب وانت مع من احببت، اے میرے صحابی تو نے بڑی اچھی راز کی بات بتا دی ہے، قیامت کے دن تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ تو اللہ عز و جل ہمیں صحابہ کرام کی طرح، اہل بیت کی طرح اللہ کے رسول سے محبت اور ان کی تابعداری اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا پہلا پیغام تھا آپ کے لیے ماں باپ کا ادب اور اپنے اساتذہ کرام کا ادب۔ ماں باپ کے لیے دعا اور اپنے سب اساتذہ کے لیے دعا۔ آپ میں سے کوئی ہے جس نے کبھی اپنے استادوں کے لیے دعا کی ہو نماز کے بعد؟ اسکول کے اساتذہ کے لیے بھی کہ صرف مدرسے کے اساتذہ کے لیے؟ تو اللہ عز و جل ہم سب کو آج سے اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے اساتذہ کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل آپ کو اپنے ہر سبجیکٹ میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔